الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا ونبينا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين درشی پڑھ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد یا الہی جب تک کہ میرے جسم میں میری جان رہے میری تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے سب نبی اچھے خلیل اچھا کلیم اچھا مگر ان سب سے میرا مکے کا یتیم اچھا واجب الاحترام معزز سامعین بزرگوں دوستوں قرب و جوار دے اندر سننے والی عزیزہ اسلامی روحانی قابل صد احترام ماں بہنوں سیرت امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے مبارک موضوع تے گفتگو جاری سی
آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے سفر ہجرت دے موضوع تے چوتھا یا پنجواں خطبہ ہے، اور ابتدا دے اندر یہ بھی تواڈے سامنے بیان کیتا سی کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جس شہر مکہ مکرمہ دے اندر آپ دی ولادت ہوئی، آپ پیدا ہوئے، جس مکہ شہر دے اندر اللہ پاک دا محبوب گھر بیت اللہ، مصطفیٰ دا بچپن، جوانی، لیکن ایک وقت ایسا آیا اللہ دے دین دی خاطر، میرے مصطفیٰ دی رسالت دی خاطر، اللہ پاک دی توحید اور بڑائی کرنے دی وجہ تو مکے دے لوگاں نے امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو اپنا جائے ولادت، اپنا وطن، اپنا محلہ اور اللہ دا گھر بیت اللہ بھی چھوڑن تے مجبور کر چھڑیا، اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دی توحید اور اپنی رسالت لئی نہ چاہن دے باوجود بھی دین حق دی سر بلندی لئی اللہ دے گھر بیت اللہ نو، مکہ شہر نو چھوڑ کے مدینے دا سفر آپ نے اختیار کیتا۔ 3 راتاں تے 2 دن غار سور دے اندر رہن تو بعد یکم ربیع الاول نو غار سور تو میرے مصطفیٰ نے سفر شروع کیتا، تے 8 ربیع الاول نو مدینہ شہر تو 3 میل دے فاصلے تے قباء دی بستی دی اندر اللہ دے محبوب پہنچے۔ 15 دن تک میرے مصطفیٰ نے قباء دی بستی دی اندر قیام کیتا۔ مسجد قباء دی تعمیر بنفس نفیس میرے مصطفیٰ نے کی تھی، اور جدوں مسجد تعمیر ہو گئی تے 22 ربیع الاول نو قباء دی وادی تو اللہ دے محبوب نے مزید مدینے دا سفر شروع کیتا۔ دوران سفر بنی سالم دے محلے دے اندر جمعہ دا دن آ گیا، اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ پڑھایا، اور جمعے دے اندر میرے مصطفیٰ نے 4 چیزاں تے بڑی تفصیل نال زور دے کے صحابہ نو تلقین فرمائی۔ پچھلے جمعے جس دی وضاحت میں تواڈے سامنے بڑی تفصیل نال کیتی، میرے مصطفیٰ نے 4 چیزاں جمعے دے اندر کیڑیاں بیان کیتیاں؟ افشوا السلام، اطعموا الطعام، وصلوا الارحام، وصلوا باللیل والناس بالنیام، تدخلوا الجنۃ بالسلام۔ اللہ دے نبی نے جمعے دے اندر کی بیان کیتا کہ اے میرے کلمہ پڑھنے والے ایمان والے مسلمانوں، قیامت تک دے سننے والے لوگوں، سلام نو پھیلاؤ، کھانا کھلاؤ، صلہ رحمی کرو، رات نو جدوں لوگ سو جان تے نماز پڑھو، اے 4 کم تسی کر لو تے تدخل الجنت بالسلام، سلامتی دے نال جنت دے اندر داخل ہو جاؤ گے۔
جس دی پوری وضاحت تفصیل پچھلے جمعے تواڈے سامنے بیان کی تھی۔ جمعے تو بعد پھر میرے مصطفیٰ نے مدینے دا سفر شروع کر دیتا، تے مدینہ منورہ دے اندر جدو اللہ دے محبوب شہر دے نزدیک پہنچے اور انتظار کر کر کے مدینے والے واپس جان لگے، تے ایک یہودی عالم نے دور تو جدو گرد و غبار اڑدی ویکھی تے صحابہ نو کی آکھدا ہے، مبارک ہوئے تواڈے نبی آ گئے نے۔ اور یہ جمعے دی جڑی تقریر اللہ دے نبی نے کیتی جس دے اندر 4 چیزاں دا بیان، اے تقریر سن کے یہودیاں دے ایک بہت بڑے عالم سن حضرت عبداللہ بن اسلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے نبی دی یہ تقریر سن کے وہ مسلمان ہو گئے، جنہیں فرمایا اتنا پیارا کلام، افش السلام، اطعم الطعام، وصل الارحام، اور صلو باللیل والناس بالنیام تدخل الجنت بالسلام، یہ اتنا پیارا کلام نبی کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں کہہ سکتا۔ یہ یہودی عالم حضرت عبداللہ بن اسلام یہ جملے سنے حضور کی زبان سے تو وہی کلمہ پڑھ کے میرے مصطفیٰ پہ مسلمان ہو گئے۔ اور حضور جب مدینے کی طرف شہر کے دروازے پہ پہنچے تو مدینے کی چھوٹی چھوٹی بچیاں، عورتیں گھروں کی چھتوں پہ، مرد پہلے ہی 500 کتنے 500 میرے مصطفیٰ کے صحابہ نیزے اور تلواریں لے کے اللہ دے نبی دی اونٹنی دے ارد گرد نال نال قبا سے ساتھ ساتھ، قبا کی وادی سے ساتھ ساتھ، اور جڑیاں بچیاں نے چھوٹیاں چھوٹیاں او مدینے دے گیٹ دے دروازے تے، اور جدو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نو آندا ہویا ویکھیا چہرے تے نظراں پیاں تے انہاں دی زبان تو بے ساختہ کچھ شعر نکلے جڑے اشعار انہاں نکیاں نکیاں بچیاں نو کسے نے سکھائے نہیں، کسے نے پڑھائے نہیں، اور بے شمار بچیاں، لیکن سارے دی زبان تے بیک زبان و الفاظ جاری ہوئے، اے رب جاری کروا رہے ہیں۔ تے میرے مصطفیٰ وال ویکھ کے زبان نالوں کی کہندیاں نے کہ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، جدا ترجمہ کہ 14ویں دا چاند ساڑھے تے آج طلوع ہو گیا، عام چاند نہیں، 14ویں دا چاند آج ساڑھے تے طلوع ہو گیا ودا پہاڑ دی چوٹیاں تو، وجب الشکر علینا، اور سونیا تیرا مدینے دے اندر ساڑھے کول آنا، تیری ذات دا آنا اور تواڈی عظمتاں دا ساڑھے اندر جلوہ گر ہونا، ساڑھے تے ایدا شکر ادا کرنا لازم تے فرض ہو گیا۔ ایھا المبعوث فینا جئت من امر المطاع، ایھا المبعوث فینا، اے ساڈے اندر آن والے سونے تے پیارے چہرے والے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جئت من امر المطاع، دنیا دے اندر باقی بھی تسی گئے ہو، مکے دے اندر بھی رہے ہو، طائف دا سفر بھی تسی کیتا ہے، لیکن آج اسی مدینے والے کی آکھ رہے ہیں تسی ساڈے اندر آئے ہو اس حال دے اندر کہ تواڈی اطاعت کرنا ساڈے تے لازم تے ضروری ہے۔ آپ آئے ہی ہمارے اندر، آتے گئے ہو، ساڈی فرما برداری تسی ویکھیو، اسی تواڈی فرما برداری تواڈی اطاعت کیسی باکمال طریقے نال کرانگے۔ یہ کون کہہ رہے نے؟
مدینے دیا چھوٹیاں چھوٹیاں بچیاں. طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، وداع پہاڑ دی چوٹیاں تو 14ویں دا چاند طلوع ہو گیا. وجب شکر علینا، سونیا تیرے آن دا اور جڑی دعوت تو سانو دیں گا اللہ دی توحید اور اپنی رسالت دی، او دا شکر ادا کرنا ساڈے لیے لازم تے ضروری ہے. ایھا المبعوث فینا، اے ہمارے اندر آنے والے، جیتا آپ ہمارے اندر آئے ہیں اس حال میں کہ ہم موت تک آپ کی اطاعت اور فرما برداری کریں گے، آپ کی نافرمانی ہم کبھی نہیں کریں گے. یہ کون آخرے نے؟ مدینے دیاں چھوٹیاں چھوٹیاں بچیاں جنہوں نے یہ الفاظ یہ اشعار کسی نے سکھائے ہی نہیں. یہ کیا تھا؟ نبوت سے محبت، رسالت سے محبت، اور ہونی بھی چاہیے. کیوں؟ رسالت توحید، اللہ دی توحید ایک دعویٰ ہے. کیا ہے؟ توحید اللہ پاک دی ایک دعویٰ ہے، اور اس دعوے کی جو دلیل ہے وہ کیا ہے؟ مصطفیٰ کی نبوت اور رسالت. دعوے کی دلیل کیا ہے؟ نبی دی نبوت اور رسالت. اگر کبھی آپ عدالت میں گئے ہوں، عدالت دے اندر جدوں کوئی کیس چلتا ہے تو سب تو پہلے دعویٰ داخل کرنا پڑتا ہے. کہ عدالت میں دعویٰ دائر کرنا پڑتا ہے، اور دعویٰ ایک ہی مرتبہ دائر ہوتا ہے. دعویٰ ایک ہی مرتبہ، دوبارہ دعویٰ دائر نہیں ہوتا. کیس 2 سال چلے، 4 سال چلے، 20 سال چلے، دوبارہ دعوے دے اتے دلائل دیتے جاندے نے، گواہیاں پگتائیاں جاندیاں نے، شواہد پیش کیے جاتے ہیں، دلائل دیے جاتے ہیں، اور گواہی اگر ثابت ہو جائے تو مسئلہ کلیئر، اور اگر گواہی ثابت نہ ہو سکے تو کیس خارج. اصل چیز کیا ہوتی ہے؟ گواہی کا ثابت کرنا. اللہ پاک بھی یہی فرما رہے ہیں کہ توحید میری ایک دعویٰ ہے. یہ دعویٰ ہے، دلیل اور گواہی اس کے اوپر کیا ہے؟ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت ہے. اگر مصطفیٰ کی نبوت اور رسالت کو نہیں اپناؤ گے، نبی سے محبت اور پیار نہیں کرو گے، تو توحید کو ثابت نہیں کر سکتے، توحید تک نہیں پہنچ سکتے. پھر آپ کا دعویٰ خارج ہو جائے گا، ایمان نہیں مل سکتا، ایمان والے نہیں بن سکتے. اگر ایمان والے بننا ہے، دل کے اندر تصدیق پیدا کرنی ہے، تو توحید تبھی فائدہ مند ہوگی جب آپ رسالت تک، نبوت تک پہنچیں گے. جب آپ کے دل میں نبوت اور رسالت کی محبت ہوگی، پہلے نبوت اور رسالت آئے گی، پھر توحید آئے گی. امام الانبیاء جناب، اور توحید بتائی کس سے؟ بھئی اللہ ایک ہے، اللہ کا کوئی ثانی نہیں، اللہ کا کوئی شریک نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے. کیا یہ مجھے اور آپ کو خود سے ہی پتہ چل گیا، یا مصطفیٰ کے صحابہ کو خود سے پتہ چلا؟ نہیں، یہ کس نے بتلایا؟ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو پہلے مصطفیٰ تک پہنچے، پہلے مصطفیٰ سے محبت، پھر توحید. مصطفیٰ کو چھوڑ کے ڈائریکٹ توحید نہیں. اسی لیے شاعر نے کیا کہا کہ حب محبوب خدا اے دل جسے حاصل نہیں، حب محبوب خدا اے دل جسے حاصل نہیں. لاکھ مومن ہو، لاکھ مومن ہو، مگر ایمان میں کامل نہیں. بجز حب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کامل ایمان ہو نہیں سکتا، اور صرف خدا کو ماننے والا مسلمان ہو نہیں سکتا. جدوں تک دل کے اندر امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت
اکمل درجے دی، کامل نہیں اکمل درجے دی، با کمال درجے دی مصطفیٰ دی محبت اور اطاعت دل کے اندر نہیں ہوئے گی، ایمان مکمل نہیں ہوئے گا۔ اور یہ مدینے کی بچی ہے جنہوں نے حضور کو آج دیکھا ہی پہلی مرتبہ، جنہیں پہلے مصطفیٰ کو دیکھا نہیں، پہلی مرتبہ دیکھا، لیکن دل میں محبت دیکھیں ان کے کیسی ہے۔ حضور کی محبت ہوگی تو سارا کچھ ہی ہوگا، اور اگر مصطفیٰ کی محبت مکمل نہیں تو کچھ ہی نہیں۔ مصطفیٰ کی محبت، قرآن کیا کہتا ہے؟ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ۔ قل کیا ہے؟ یہ نبوت اور رسالت۔ قل کیا ہے؟ قرآن مجید میں جہاں بھی اللہ پاک لفظ قل سے خطاب کرتے ہیں تو قل کا مطلب رسالت، اور بعد والا جملہ اللہ کی توحید۔ جیسے سورہ اخلاص آپ میں سے ہر ایک کو آتی ہے، تو اللہ پاک کیا کہتے ہیں؟ قل هو اللہ احد۔ قل اے میرے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنیا تسی آپ کہہ دیو۔ تو قل کیا ہے؟ رسالت۔ آگے کیا ہے؟ اللہ کی توحید۔ هو اللہ احد، اللہ ایک، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ آگے اللہ کی توحید ہے۔ تو رسالت پہلے، رسالت کیا ہے؟ لفظ قل سے پہلے رسالت ہے، بعد میں کیا ہے؟ توحید ہے۔ توحید پہلے، رسالت بعد میں نہیں ہو سکتی۔ رسالت سے تعارف ہوگا، نبی کو مانو گے، نبی کی نبوت پہ ایمان لاؤ گے، نبی سے نبی کی اطاعت ہوگی تو پھر اللہ کی توحید بھی سمجھ میں آئے گی، ورنہ نبی کو درمیان سے نکال کے ڈائریکٹ توحید تک کوئی بھی۔ اور یہی اللہ پاک قرآن مجید میں کہہ رہے، فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، اے میرے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک دے لوگاں نو دس دیو، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تسی اللہ نال محبت کر دیو، اگر تسی اللہ نال پیار کر دیو، اگر تہاڈا دعویٰ ہے کہ اسی اللہ نال محبت کر دیاں، فاتبعونی، اللہ فرماندے نے پھر میرے محبوب دی اتباع کرو۔ اگر اللہ نال محبت ہے، اگر اللہ نال پیار ہے، تو کدوں پتہ چلے گا کہ تہاڈے دل دے اندر اللہ دی محبت اور پیار ہے؟ فاتبعونی، میرے نبی دی اتباع کرو، میرے محبوب کی کیا کرو؟ اتباع۔ مصطفیٰ سے محبت کرو، مصطفیٰ کے ساتھ پیار کرو، اور مصطفیٰ کی ہر کام کے اندر اتباع کرو۔ تمہارا اٹھنا، تمہارا بیٹھنا، تمہارا چلنا، تمہارا پھرنا، تمہارا سونا، تمہارا جاگنا، تمہاری رات کی زندگی، تمہاری دن کی زندگی، تمہاری گھر کی زندگی، تمہاری باہر کی زندگی، تمہاری تجارت، تمہارے معاملات، تمہارے اخلاق، تمہارا کردار، ایک ایک تمہاری غمی، تمہاری خوشی، ایک ایک عمل میں امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، طریقہ اور ادا ہونی چاہیے۔ اگر ہے تو نبوت سے تمہاری محبت بھی ہے، پیار بھی ہے، اور نبی کی اطاعت بھی ہے۔ اگر نہیں ہے تو پھر تمہاری محبت بھی نامکمل، اطاعت بھی نامکمل، پیار بھی نامکمل۔ اور اگر یہ نامکمل ہے تو پھر اللہ سے محبت اور پیار بھی نامکمل۔ اس لیے اللہ پاک نے قرآن مجید میں کہہ دیا قل ان کنتم، اے محبوب آپ ان کو فرما دیجئے، اگر تم یہ کہتے ہو نا کہ ہمارے دل میں ہمیں اللہ سے پیار، اللہ سے محبت ہے، فاتبعونی، میرے محبوب دی اتباع کرو، میرے نبی دی کی کرو؟ اتباع کرو۔ یا اللہ ہم نے تیرے محبوب کی اتباع کر لی، ہم نے تیرے محبوب سے پیار کر لیا، ہم نے تیرے محبوب کے تمام طریقوں کو اپنا لیا، مولا اب اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ یحببکم اللہ۔ مصطفیٰ کی اطاعت سے پہلے تم کہتے تھے کہ ربا سانو تیرے نال پیار ہے، جب تم مصطفیٰ دی اطاعت اور محبت تسی اختیار کر لی، اللہ فرماتے ہیں یحببکم اللہ۔ ہن آسمانہ دا کملی والے دا رب کہندا ہے کہ نبوت مصطفیٰ دی اطاعت تو بعد اللہ تواڈے نال پیار کردا ہے۔ اب رب تمہارے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ پیار کر رہا ہے، لیکن شرط کیا ہے؟ مصطفیٰ سے پیار۔
شرط کیا ہے؟ کملی والے کی اطاعت۔ اور امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بیعت جدو 72 صحابہ نے مکے دے اندر مدینے والے نے کی سی تو انہوں دے اندروں ہی کھڑے ہو کے ایک نے کیا سی کہ سوچ سمجھ کے بیعت کرنا۔ مصطفیٰ کی بیعت کر لی، کملی والے کا کلمہ پڑھ لیا، بیویاں بیوہ کروانی پڑے گی، بچے یتیم کروانے پڑے، گھر بار چھوڑنا پڑنا ہے، اپنی گردنیں کٹوانی پڑیں گی۔ تو پھر انہی میں سے ایک صحابی کھڑا ہوا، یا رسول اللہ یہ سچ ہے؟ حضور نے کہا ہاں ایسا ہوگا۔ کملی والے اگر ہم یہ سب کچھ کر لیں تو اللہ کے محبوب نے فرمایا پھر اللہ تمہیں جنت عطا کرے گا، اللہ تمہیں اپنی رضا عطا کرے گا، اللہ تمہیں اپنی خوشی عطا کرے گا، اللہ تمہیں جنت عطا کرے گا۔ لیکن اس کے لیے شرط کیا ہے؟ مصطفیٰ کی غلامی، کملی والے کی اطاعت۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ جنہوں نے حضور دا کلمہ پڑھ لیا، پھر ساری کائنات تے مصطفیٰ نے انہوں نے ترجیح دے دی تھی۔ اور اللہ دے محبوب دا حکم بھی ہے، یہ عمل ہی صحابہ کا نہیں، میرے مصطفیٰ کا حکم بھی ہے۔ حضور نے حدیث میں کیا فرمایا؟ لا یؤمن احدکم، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الی من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مینوں تانوں قیامت تک دے لوگاں نو حکم دے کے دس رہے نے، لا یؤمن احدکم، ہرگز ہرگز تواڈے اندروں کوئی ایک بندہ بھی کامل ایمان والا اس ویلے تک نہیں ہو سکدا جدوں تک او دے دل دے اندر میں امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت، میرا پیار، میری اطاعت، میری عظمت، میری شان، میرا مقام، میرا مرتبہ او دے ماں باپ تو بھی زیادہ، او دی اولاد تو بھی زیادہ، رب دی دھرتی دے اندر ساری کائنات تو زیادہ او دے دل دے اندر جدوں تک کملی والے دا مقام اور مرتبہ نہیں ہوئے گا، او دا ایمان ہی مکمل نہیں۔ یہ کون کہہ رہے؟ بولے یہ کس کا حکم ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یہ میرے نبی نے ہمیں بتلایا کہ تمہارا ایمان اس وقت کامل اور مکمل ہوگا جب تمہارے دل میں ساری کائنات سے زیادہ محبت اور پیار میرا ہوگا۔ اور حضور دے صحابہ نے ادا حق ادا کر کے دکھایا۔ وہ مصطفیٰ کے اشاروں پہ جان کا نذرانہ دینا، اپنی اولاد کی قربانی دینا، اپنا مال جان لٹانے کو سعادت سمجھتے تھے۔ بتایا نہیں میں نے آپ کو کہ حضرت ابوبکر صدیق چندے کے لیے مال لینے جا رہے ہیں، حضرت عمر بھی مال لینے جا رہے ہیں، اور دل میں خیال کیا؟ وہ کہتا ہے میں اس سے زیادہ اللہ کے نبی پہ خرچ کروں لٹاؤں، اور دوسرا کہتا ہے میں اس سے بھی بڑھ کے مصطفیٰ پہ خرچ کروں۔ اور جب حضرت عمر سے پوچھا گیا تو کیا کہتے ہیں؟ یا رسول اللہ آدھا لے آیا آدھا چھوڑ آیا۔ ابو بکر آپ بتلائیں، کملی والا جھاڑو مار کے کندھا تے ہاتھ پھیر کے جڑی سوئی سی وہ بھی کٹ کے سنیا تواڈے لیے لے آیا کہ اللہ تے اللہ دے رسول دے نام تو سوا کر کچھ بھی نہیں رکھ کے آیا۔ محبت اور پیار ہے نا، عشق ہے اپنا اپنا، یہ عشق ہے باکمال درجے کا۔ اب جس کو جتنا حضور سے محبت اور پیار ہوگا اللہ اسے مقام اور مرتبہ اتنا ہی زیادہ کیا کریں گے؟ عطا کریں گے۔ اور جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے کہا کہ بھئی دل میں پہلے رسالت اور پھر کیا؟ توحید۔ اگر رسالت نہیں تو توحید نہیں۔ تصدیق قلبی، اگر رتی بھر بھی کمی ہے تو ایمان کامل نہیں ہے۔ اور مصطفیٰ کے 1.25 لاکھ کموں پہ صحابہ، کتنے؟ 1.25 لاکھ کموں پہ صحابہ، کسی ایک صحابی دے دل دے اندر بھی رتی پر ریت کا ذرہ جو ہوتا ہے اتنی بھی مصطفیٰ کی محبت میں کمی نہیں تھی۔ اللہ پاک خود آ کے دے رہے کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم
ساری کائنات دے اندروں میرے تو بعد اگر دنیا دے اندر کسی دا مقام ہے تو امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا مقام اور مرتبہ. اور 1.25 لاکھ کم و پیش دنیا دے اندر نبی آئے، سارے نبیاں دی امتاں دے اندروں اگر کسی امت دا مقام آلا ہے تو میرے مصطفیٰ دی امت دا. اور سارے نبیاں دے صحابہ دے اندروں کسی نبی دے صحابہ دا مقام آلا ہے تے میرے مصطفیٰ دے صحابہ دا. تے اللہ تے اپنے محبوب دے صحابہ دے متعلق آپ ہی آکھدا ہے سونیا غم نہ کر، پریشان نہ ہو، ٹینشن نہ لے، مینوں میری کبریائی دی قسم جیڑا بھی تیرا صحابی بنے گا آپ نہیں بنے گا، جنہوں سرٹیفکیٹ میں رب جاری کراں گا وہ صحابی بن جائے گا، جنہوں میں اللہ سنت نہیں دواں گا مینوں میری کبریائی دی قسم وہ تیرے نیڑے آ ہی نہیں سکے گا. ساری زندگی تیرے کول رہے گا، ساری زندگی تیری گفتگو سنے گا، ساری زندگی تواڈے نال رہے گا، تیرے خاندان دے اندروں ہوئے گا، تیرے خاندان دا چودھری ہوئے گا، ہاشمی ہوئے گا، عربی زبان والا ہوئے گا، سب کچھ ہوئے گا، لیکن دل دے اندر رتی بھر بھی کمی ہوئے گی تے صحابی نہیں بن سکے گا. صحابی کون بنے گا؟ جسے اللہ بنائیں گے. اور اس کے لیے قرآن کیا کہتا ہے؟ اولئک الذی اولئک اس میں اشارہ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ سارے صحابہ، یہ سارے کون؟ جس نے بھی ایمان والی اکھ نال میرے مصطفیٰ نو ویکھ کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنہیں بھی ایمان والی اکھ نال ایک کلمہ پڑھ کے ایک دفعہ مصطفیٰ نو ویکھ لیا صحابی بن گیا. کہ اللہ دا قرآن کی کہندا ہے اولئک الذی 1.25 لاکھ مصطفیٰ دے صحابہ نمتحن اللہ حضور دا صحابی بنن تو پہلے انہاں دا امتحان اللہ نے لیا. قیامت آ سکتی ہے، قرآن کی شد مد بھی غلط، رب کہہ رہا ہے قرآن میں اولئکا سے مراد سارے صحابہ 1.25 لاکھ. نمتحن اللہ جنہاں دا امتحان اللہ نے لیا. یا اللہ امتحان دا پرچہ کی سی، طریقہ کار کی سی. اللہ فرماندے نے قلوبہم، امتحان دے اندر میں ویکھیا دل نو، کنو؟ دل نو، پرچہ دل دا، سوال دل دا، ہر چیز دل دی. نمتحن اللہ قلوبہم، اے 1.25 لاکھ صحابہ جڑے نے انہاں دے دلاں دا امتحان میں رب نے لیا. یا اللہ نتیجہ کی نکلیا؟ اللہ دا قرآن کہندا ہے للتقوی، ساریاں دے دل تقوی دے نال بھرے ہوئے سن. سب کے دل کیا تھے؟ تقوی سے بھرے ہوئے. اور نال آگے اللہ پاک کیا کہتا ہے؟ انسان ہونے کی وجہ سے بتقاضۂ بشریت، یہ بھی تو انسان ہے نا، فرشتے تو نہیں ہے. اگر ان سے کوئی کمی کوتاہی زندگی میں ہو بھی گئی، لوگوں ان کی کمیوں کی طرف نہ دیکھنا. یا اللہ کیوں؟ فرمایا بندے میں حساب میں لینا ہے، امتحان میں نے لیا. جو ان کی طرف انگلی اٹھائے گا وہ ان پہ نہیں اٹھائے گا، وہ میرے انتخاب پہ انگلی اٹھائے گا. اور جو میرے انتخاب پہ انگلی اٹھائے گا اس کی دنیا بھی تباہ ہو جائے گی، اس کی آخرت بھی تباہ ہو جائے گی. اگر انسان ہونے کی وجہ سے کمیاں کوتاہیاں ہوں گی بھی، یا اللہ کیا ہوگا؟ رب نے قرآن آگے بیان کر دیا. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ، انہاں سارے دی میں مغفرت کر چھڈی. 1.25 لاکھ کم و پیش مصطفیٰ کے صحابہ. صحابی بننے سے پہلے قرآن کیا کہتا ہے؟ ان کا امتحان کس نے لیا؟ اللہ نے لیا. کس چیز کا؟ دل کا. نتیجہ کیا نکلا؟ للتقوی، ایک ایک کا دل تقوی سے بھرا ہوا ہے. مصطفیٰ کے متعلق، رسالت کے متعلق، شان مصطفیٰ کے متعلق، عظمت مصطفیٰ کے متعلق، آداب مصطفیٰ کے متعلق، مقام مصطفیٰ کے متعلق اور توحید کے متعلق ان کا دل تقوی سے بھرا ہوا ہے. تقوی سے زندگی میں کمیاں کوتاہیاں چھوٹی موٹی، شیطان ان کے پیچھے بھی ہے.
اگر کسی سے ہوگی تو قرآن کیا کہتا ہے لہم مغفرۃ، سارے میں معاف کر چھڑے. میں نے کیا کر دیا؟ صرف معاف ہی نہیں کیا، وَأَجْرٌ عَظِيمٌ، اتنا اجر و ثواب ان کو عطا کیا کہ قیامت آ سکتی ہے، دنیا مک سکتی ہے، مصطفیٰ کے صحابہ کا اجر نہیں مک سکتا. یہ وہ لوگ تھے کہ جب حضور مدینے میں گئے، ان صحابہ کا مقام کیا ہوگا، ان کی عورتوں کا مقام کیا ہوگا، جن کے چھوٹے چھوٹے بچے میرے مصطفیٰ کو پہلی جھلک دیکھ رہے ہیں. تو وہ بچیاں کیا کہہ رہی ہیں؟ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی ایھا المبعوث فینا جئت من امر المطاع. اے 14ویں دے چند ودائے پہاڑ دی چوٹیاں تو جڑا ساڈے تے طلوع ہو گیا ہے، ساڈے تے تیری دعوت دا قبول کرنا اور اودے تے عمل کرنا لازم اور ضروری ہو گیا. سنیا تسی ساڈے اندر آتے گئے ہو. جیتا ایھا المبعوث، مبعوث تو گئے مدینے میں. جیتا من امر المطاع، آپ ایسے ہیں کہ ہماری فرما برداری دیکھیں گے، ہماری نافرمانی کا تو ذکر ہی نہیں ہوگا. یہ بچیاں کہہ رہی ہیں. اور جب یہ مقام صحابہ نے کر کے دکھایا، اب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بچیوں نے استقبال کیا، حضور جا رہے ہیں. اب مدینے میں بے شمار قبائل ہیں، مدینے میں بنو نجار ہیں، بنو سلیم ہیں، بنو عبد مناف ہیں، بے شمار. اور ہر قبیلہ کی چند ہے کہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے کاران، مصطفیٰ کی مہمان نوازی میں کروں. جب کملی والے نے دیکھا نا 500 صحابہ ساتھ ہیں، کتنے؟ 500. اور ہر ایک چاہتا ہے کہ میرے کاران. اور نبوت کی دلی چاہت کیا تھی؟ بنو نجار، نانہال، وہاں جاؤں. لیکن کہہ نہیں سکتے، کیوں؟ اگر کہتے ہیں تو باقیوں کی دل آزاری ہوگی. حضور نے اپنی اونٹنی کی مہاریں چھوڑ دی، اپنی اونٹنی کی مہاریں چھوڑ دی. فرمایا یہ اللہ کے سپرد، اب اسے اللہ جہاں بٹھائے گا، جس کے گھر بٹھائے گا، میں اس کا مہمان ہوں گا، تاکہ کسی کی بھی دل آزاری نہ ہو. اور اب جتنے بھی ہیں ہر ایک ہاتھ اٹھا کے اللہ کے دربار میں جاری کر رہا ہے کہ ربا ایک کملی والے دے با کمال وجود نبوت دیا او تلیاں کہ جڑیاں تلیاں جدوں تک مکے دے اندر نہیں آئیاں. بیت اللہ ہے، مصطفیٰ مکے میں نہیں آئے. بیت اللہ ہے، اللہ مکے کی قسم نہیں اٹھا رہا. لیکن جب قرآن کہتا ہے نا کہ لا اقسم بہذا البلد، کہ مجھے مکہ شہر کی قسم، یا اللہ کیوں بیت اللہ ہے؟ فرمایا بیت اللہ تے آدم تو سی، ابراہیم نے بھی تعمیر کی، میں نے پہلے قسم نہیں اٹھائی. میں نے کہا لا اقسم بہذا البلد، مجھے مکہ شہر کی قسم. یا اللہ کیوں؟ اللہ کا قرآن آگے کیا کہتا ہے؟ وَأَنْتَ حلم بہذا البلد، کیونکہ اس کے اندر مصطفیٰ کے نبوت والے قدم آگے ہیں. میں مکے کی قسم کیوں اٹھا رہا ہوں؟ کہ دے ہوتے نبوت دیاں تلیاں لگ گئی ہیں. نبوت کی تلیوں کی وجہ سے مکہ مکرمہ بن گیا، مدینہ منورہ بن گیا. آسمان 7 با کمال ہو گئے. 7 آسمانوں کے فرشتے جنہوں نے مصطفیٰ کا دیدار کیا وہ بھی با کمال ہو گئے، اور مصطفیٰ کے قدموں سے اللہ کا عرش بھی با کمال ہو گیا. تو پھر یہ صحابہ کیوں نہ چاہیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے قدموں کو، جن کے چہرے کو دیکھنے کے لیے، جن کے قدموں کو چومنے کے لیے ساری کائنات ترستی نظر آ رہی ہے، تو صحابہ میں سے بھی ہر ایک چاہتا ہے کہ حضور میرے گھر آ جائے، حضور میرے گھر آ جائے. لیکن اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں کہ چھوڑ دو اس کو، اللہ کے سپرد معمور ہے یہ. اب وہ جا رہی ہے، ہر ایک کا دل دھک دھک، کہاں یہ بیٹھتی ہے، یہ سعادت کسے نصیب ہوتی ہے، یہ عظمت کس کے حصے میں آتی ہے. اب وہ اٹھتی چلتی 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 امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سواری ایک میدان دے اندر بیٹھ گئی، کھلا میدان. اور جب اس مقام تے بیٹھی تے امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مقام تے مسجد تعمیر کرو. اب مسجد نبوی جڑی ہے موجودہ جڑی ہے، اس مقام تے مسجد تعمیر کرو. 2 یتیم بچیاں دی جگہ وہ آکھدے نے اسی اللہ دی رضا علی وقف کر چھڈی. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں تسی یتیم ہو، چھوٹے چھوٹے ہو، وقف نہیں کر سکتے. اللہ دے محبوب نے انہوں قیمت دے کے تے وہ مسجد دی جگہ خرید کے اس مقام تے مسجد نبوی دی تعمیر ہوئی.
اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی اونٹنی پھر اس مقام تو اٹھ گئی، پھر اگے حضور دی اونٹنی نے سفر شروع کر چھڈیا تے ٹردے ایک مقام تے جا کے امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سواری ایک مقام تے بیٹھ گئی، تے جس مقام تے بیٹھی میرے دوستو سامنے ہی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا گھر، حضور دی اونٹنی بیٹھی تے فوراً اللہ دے محبوب دے صحابی حضرت ابو ایوب انصاری نے اللہ دے محبوب دا سامان اٹھایا تے کر، اب دونوں طرف گھر تو سامنے، ایک طرف بھی ہے دوسری طرف بھی تو ہے نا، لیکن یہ عظمت رب جسے چاہے عطا، اب سامنے والے کہتے یا رسول اللہ ہماری طرف، حضور نے فرمایا جتھے بندے دا سامان ہوئے آدمی اتھے ہی رہندا ہے، جہاں کو جاوا جہاں سامان وہیں۔ یہ بھی عظمت کس کی طرف سے ملنی تھی؟ رب کی طرف سے۔ شاعر نے کیا کہا ہے کہ آ گیا سونا کملی دی جھم مار کے جدیاں راواں کھڑے ویکھ دے رہ گئے، گودی چکیا حلیمہ نے، گودی چکیا 300 آئیاں تے مڑ گیا، گودی چکیا حلیمہ نے جا محبوب نو نازاں والے کھڑے ویکھ دے رہ گئے، ماڑی کلی سی خوش بخت ایوب دی جتھے جا کے رکی ڈاچی محبوب دی، نیویاں دا پرونا سی میرا نبی، بڑے بڑے صحابہ مدینے دے اندر موجود، نیویاں دا پرونا سی میرا نبی، محلہ والے ویکھ دے رہ گئے۔ یہ عظمت جسے ملنی تھی رب نے جس کو عطا کرنی تھی عطا کر، لیکن بنیاد کیا ہے؟ محبت مصطفیٰ، الفت مصطفیٰ۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جدو حضور آئے میں آخیا کملی والا تسی دوسری منزل تے دوسری چھت تے رہو، ہم آپ کے قدموں میں آپ کے سائے میں رہیں۔ اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں ایوب، میرے کو صحابہ آن گے، میرے پاس رش ہوگا، میرے دیوانے پروانے آئیں گے، میں اوپر آپ نیچے درمیان سے گزر کے جائیں گے، آپ کو تکلیف ہوگی، اس لیے آپ دوسری منزل پہ رہیں میں نیچے۔ اب نہ چاہتے ہوئے بھی کملی والے کا حکم جو تھا ٹال سکتے ہیں اسے؟ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسری چھت پہ، حضور نیچے، پوری کوشش حضور کے کھانے میں آرام میں کسی بھی چیز میں خلل نہ آئے۔ فرماتے ہیں ہم دوسری چھت پہ جب چلتے بھی تھے دبے قدموں سے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے پاؤں کی آہٹ سے مصطفیٰ کے آرام میں خلل نہ آ جائے۔ اور روایات میں آتا ہے کہ ایک رات ایک مشکیزہ کڑا پانی دا ٹوٹ گیا، یہ سب اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے، اور قیامت تک کے لوگوں کے سامنے یہ حالات و واقعات اور مصطفیٰ کے صحابہ کی یہ محبت جانی تھی۔ کڑا جدو ٹوٹیا پانی پھیل گیا، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ساڑھے کو کوئی رضائی سی، ایک بستر، فوراً اس کو پانی پہ بچھا دیا تاکہ پانی یہ بسترا چوس لوے تے چھت دے اندروں ہیٹھاں اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے وجود تے پانی نہ جائے اور ساڑھے مصطفیٰ نو تکلیف نہ ہوئے۔ پانی خشک ہو گیا، ساری رات بیوی خمن ایک کونے دے اندر دبک کے سردی دے اندر، دوسرا کوئی کپڑا کوئی دوسرا بستر نہیں۔ اور صبح جدو امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو پتہ چلیا کہ ہمارا عاشق ہمارا دیوانہ اور پروانہ میرے ادب میں میرے احترام میں میرے آرام کا خیال کرتے ہوئے اسے اتنی تکلیف ہو رہی ہے، تو پھر امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر والی منزل پہ شفٹ ہو گئے اور ابو ایوب انصاری کو نیچے شفٹ کیا ان کی اس تکلیف کو دیکھتے ہوئے، اور 6 مہینے تک اللہ کے محبوب نے وہاں قیام کیا۔ اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ یہ گھر ہی وہ تھا جو شاہ طبہ جس کے ساتھ ہزاروں علماء تھے، ہزاروں سال پہلے سفر کرتا ہوا جب اس مدینہ منورہ سے گزرا تو یہودی علماء نے یہ کہا، بادشاہ سے درخواست کی
اگر آپ ہمیں یہاں رہنے کی اجازت دے دیں۔ انہیں پوچھا کیوں؟ انہوں نے کہا ہماری کتابیں یہ بتلاتی ہیں کہ آخر الزمان پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئیں گے مکے میں پیدا ہوں گے، ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئیں گے اور یہاں ان کا گھر ہوگا، تو ہم چاہتے ہیں ہمیں یہاں آپ رہنے دیں۔ تو شاہ طبہ بادشاہ نے ان تمام علماء کے لیے گھر تیار کروائے اور ایک گھر امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تیار کروایا اور انہیں وصیت کی کہ میرا یہ پیغام اگر میری زندگی میں وہ آگے تو میرا سلام بھی کہنا اور یہ بھی کہنا اگر آپ میری زندگی میں آئے تو میں آپ کا کلمہ بھی پڑھوں گا، آپ کی مدد اور نصرت بھی کروں گا، اور اگر میری وفات ہوگی تو قیامت والے دن میری سفارش کیجیے گا۔ روایات میں لکھا ہے یہ وہی حضرت ابو ایوب انصاری اسی عالم کی اولاد میں سے تھے، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 6 مہینے قیام اپنے ہی گھر میں کیا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، ان کی حضور سے محبت، اور جیسا میں نے آپ کو بتلایا کہ توحید ایک دعویٰ ہے اور رسالت اور نبوت جو ہے وہ اس دعوے کی دلیل ہے، گواہی ہے، اور دعویٰ تبھی ثابت ہوتا ہے جب گواہی پیش ہو، جب تک گواہی پیش نہیں ہوتی دعویٰ ثابت نہیں ہوتا۔ اور گواہی کب پیش ہوگی؟ جب امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نال محبت ہوئے، مصطفیٰ نال پیار ہوئے، زندگی دے اندر مصطفیٰ دی اطاعت ہوئے۔ اور مدینہ منورہ کے اندر وہ وقت تاریخ نے دیکھا، اس سورج نے دیکھا، آسمان نے دیکھا کہ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اندر مدینے کی عورتوں نے اپنے بچے نچھاور کر دیے۔ اگر حضور نے جہاد کا حکم دیا اور ایک عورت جس کا خامد بھی نہیں ہے، جس کا جوان بھائی نہیں ہے، جس کا والد نہیں ہے، ایک بچہ ہے چند مہینے کا، 2-3 مہینے کا بچہ، وہ اللہ کے محبوب کے پاس اپنا 2-3 مہینے کا بچہ لے کے آ گئی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والوں یہ قبول کر لیں، کملی والیا میری طرفوں قبول کر لو۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے کہ بی بی میں اس بچے نو کی کرا، اے لڑ نہیں سکدا، تلوار پکڑ نہیں سکدا، میدان جہاد دے اندر نہیں جا سکدا، اے دین دا کام کی کرے گا؟ میرے دوستو امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی دیوانی صحابیہ نے کیا یا رسول اللہ اگر اور کوئی کام نہیں کر سکدا تے کی ہویا؟ جدوں میدان جہاد دے اندر کافراں دی طرفوں کوئی تیر تے نیزہ کسی مجاہد دی طرف صحابی ولائے گا، میرے بچے نو اٹھا کے دے سامنے کر دینا، اے تیر تے نیزہ انہوں لگ جائے گا، ایک مجاہد دی جان بچ جائے گی تے دین دے اندر میرا بھی حصہ پہ جائے گا۔ یہ تھے حضور کے دیوانے، کملی والے سے پیار کرنے والے۔ ایک صحابیہ سر کے بال کاٹ کے یا رسول اللہ میری طرفوں تحفہ قبول کر لو، میرے کول مال نہیں، دولت نہیں، پیسہ نہیں، کھانا نہیں، اناج نہیں، میں تے غریباں ڈنگ ڈنگ دا ملدا تے گزارا ہوندا ہے، جوان بیٹا نہیں، بھرا نہیں، والد نہیں، لیکن کملی والے آئے بال لے کے آئیاں۔ حضور پوچھدے نے انہاں نو کی کراں گا؟ کملی والے انہاں دی رسی بنا کے کسی غازی دے گھوڑے دی نکیل بن جائے گی تے میرا بھی حصہ پہ جائے گا۔ دیکھیں آپ صحابہ کی محبت، مصطفیٰ کے صحابہ کا یہ مقام دیکھیں۔ معاذ اور معوذ دو نکے نکے بچے، دونوں حضور کے پاس، باپ نہیں سر پہ، یتیم بچے، بڑا بھائی نہیں، ایک 8-9 سال کا، ایک 5-6 سال کا، ماں نے بھیجیا جاؤ قربان ہو جاؤ دین تے۔ جدو حضور دی خدمت دے اندر آئے اللہ دے محبوب نے بڑے نو قبول کر لیا، نکے نو واپس پیٹ چھڑیا۔ ہن او دل دے اندر کی سوچ رہا ہے میں واپس جاواں گا تے ماں کی آکھے گی؟ رب نے مینوں رد کر چھڑیا، مردود کر چھڑیا، قبول ہی نہیں کیتا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے بڑے نو تسی قبول کر لیا تے مینوں قبول نہیں کیتا، کملی والیا میری دے نال کشتی کرواؤ، اگر میں جت جاواں تے مینوں بھی اجازت دے دیو، جے میں کمزور ٹھہریا ہار گیا تے نہ دیو۔ دیکھیں اللہ دا آسمانہ تو رب بھی ہے، منظر دیکھدا پیا کہ میرے محبوب نال محبت کرنے والے، میری توحید نال پیار کرنے والے، میرے قرآن نال پیار کرنے والے بچے بھی کیسے کیسے نے۔
پھر اللہ پاک کی فرشتیاں نو آکھدا ہوئے گا اے میرے فرشتوں جدوں میں آدم نو بنا رہا سی تے تسی کہندے سی ربا انسان نو بنا کے کی کرے گا اے خون ریزی کرے گا تے میں تانوں آکھیا سی انی عالم ما لا تعلمون جو میں جاندا ہوں تسی نہیں جان دیا ویکھ لو نا انہاں بچیاں نو یہ قربانی ہے میرے فرشتوں تسی بھی دے سکدے ہو بتاؤ فرشتوں کیا یہ قربانی ہے تم بھی دے سکتے ہو اور جدو دونوں نہیں حضور کشتی کروا رہے ہیں مصطفیٰ بھی بیٹھے ہیں چاند بھی بیٹھا ہے مصطفیٰ کے صحابہ بھی اس چاند کو گھیر کے جھرمٹ کی مانند ستارے بھی موجود ہے درمیان میں کشتی ہو رہی ہے تو اس کشتی کا منظر کیا ہوگا موازنہ کیا ہوگا جہاں دو بچے کشتی کر رہے ہیں کس بات کے لیے میدان جہاد میں جانے کے لیے خدا اور مصطفیٰ کو راضی کرنے کے لیے اللہ اور اللہ کے دین رسول کے دل پہ جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے کوئی دنیاوی مقصد نہیں ہے اور جب شروع ہوئی تو چھوٹا بڑے دے کانے چ کی آکھدا ہے تینوں تے رب نے قبول کر ہی لیا ہے تینوں تے اجازت ملی گئی ہے تو جے اج تو میری خاطر گر جائیں اور آپ تو ہیٹھا ہو جائے تو میں نے اچا کر دویں تے جاندہ تیرا بھی کوئی نہیں اللہ اور اللہ دے رسول دی نظر دے اندر تو تے پہلے ہی اچا ہو چکے ہیں تے جے میں نے بھی اچا کر دے تے اسی دونوں ہی اچے ہو جاؤں گے اندازہ لگائیں 5 سال کا بچہ اس کی تربیت دیکھیں خدا سے محبت دیکھیں مصطفیٰ سے محبت دیکھیں وہ بڑے بھائی کے کان میں یہ کہہ رہا ہے اور بڑے نے بھی اس کو اونچا کرنے کے لیے وہ گر گیا وہ اور یہ سارا منظر کوئی پوشیدہ نہیں تھا یہ اللہ اور اللہ کے رسول کو اتنا پسند آ گیا کہ قیامت تک یہ سارا نقشہ ریکارڈ کر کے اللہ پاک نے عاشقان رسول کے لیے واضح کر دیا کہ نبوت کی شمع کے پروانوں کو دیکھو جو شمع کے اوپر جان بارن لئی اپنے وجود دی بھی پرواہ نہیں کر دے پروانہ ایسا ہوتا ہے پروانہ اس کو پروانہ کہتے ہیں یہ ہے پروانہ یہ پروانہ نہیں ہے کہ بندہ تہجد بھی پڑھے نوافل بھی پڑھے سارا کچھ پڑھے ساری رات جاگتا رہے تسبیحاں کرتا رہے لیکن اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت نہ ہو شریعت کے اندر وہ خدا اور مصطفیٰ کی چاہت کو مد نظر نہ رکھے بلکہ اپنی چاہت کو مد نظر رکھے تو میرے دوستوں کامیابی یہ نہیں ہے اور اسی کو سلطان العارفین سلطان بہو رحم اللہ اپنے الفاظ میں بیان کرتے ہیں اللہ کے ولی اپنے الفاظ میں اور عبادت کا ہر نقشہ انہوں نے درمیان میں کھینچ کے رکھ دیا کیا کہتے ہیں کہ تسبیح پھری ہوتا ہے کہ ایک بندہ تسبیحاں پھیر رہا ہے اللہ اللہ کر رہا ہے ساری زندگی تسبیح پھری تے دل نہیں پھریا تے کی لینا تسبیح پھڑ کے کیا بتلا رہے ہیں کہ تسبیح آپ پھیری جا رہے ہیں لیکن دل میں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت نہیں ہے کملی والے کی اطاعت نہیں ہے اس تسبیح پھیرنے کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے علم پڑھیا تے ادب نہیں سکھیا تے کی لینا علم نو پڑھ کے تے چلے کٹے ساری رات جا کے چلے کٹے تے کچھ بھی نہیں کھٹیا چلے کٹے تے کچھ بھی نہیں کھٹیا تے کی لینا چلیاں بڑھ کے تے اپنے آپ کو مخاطب کر کے سلطان العارفین سلطان بہو کی آنکھ دینے کہ جاگ بنا جاگ تسی بھی جاگ جاؤ جاگ بنا دودھ نہیں جم دے باہو جاگ بنا
یعنی تسبیح پڑھ دے رہے تے جاگ نہیں لگیا مصطفیٰ دی محبت دا، علم پڑھدا رہا جاگ نہیں لگیا، چلے کٹدا رہا تے جاگ نہیں لگیا، جاگ بنا دودھ نہیں ہو جمدا باہو، پاویں کڑ کڑ کے لال ہون اس لیے میرے دوستو زندگی دا ہر شعبہ، نماز دے اندر، زکوٰۃ دے اندر، حج دے اندر، تلاوت قرآن دے اندر، سنت رسول دے اندر، کاروبار دے اندر، معاملات دے اندر، دن دے اندر، رات دے اندر، 24 گھنٹے دی زندگی دے اندر جدوں تک امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نال پکی تے سچی محبت نہیں ہے، حضور دی اطاعت نہیں ہے، تے میرے دوستو نہ دنیا دے اندر کامیابی تے نہ آخرت دے اندر۔ لہذا دنیا اور آخرت کی کامیابی کب ملے گی؟ جدو دل دے اندر سب تو پہلے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت ہو۔ اور حضور کی محبت کیا ہے؟ 24 گھنٹے دی زندگی انج گزاریے جنج گزارن دا مصطفیٰ نے آکھے، جیسے مصطفیٰ نے گزارنے کا۔ اور کچھ کام تو ہم شب و روز کرتے ہی ہیں، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، پانی تو پیتے ہی پیتے ہیں نا، روٹی کھاتے ہی کھاتے، واش روم جاتے ہی جاتے ہیں، اور رات کو ہر بندہ سوتا تو ہے ہی ہے۔ نماز روزہ زکوٰۃ یہ تو بہت بعد والی باتیں ہیں۔ اگر یہ کام آپ نبی کی سنت کے مطابق نہیں کر رہے نا تو پھر مصطفیٰ سے محبت نہیں، پھر حضور سے محبت۔ آپ کسی شادی میں ہیں، محفل میں ہیں، مجلس میں ہیں، بازار میں ہیں، آپ نے جوس لیا، بوتل پکڑی ہے، آپ کھانا کھا رہے ہیں، وہاں بیٹھنے کا بندوبست نہیں ہے، اور آپ کیا سوچتے ہیں کہ یار اگر میں ایک سائڈ تے بہ گیا تو لوگ کی آکھن گے؟ یہ مطلب کی ہے کہ تسی لوگوں کو مصطفیٰ تے ترجیح دے چھڈی۔ آپ نے لوگوں کو مصطفیٰ پہ کیا کر دیا؟ یہ بنتا ہے کہ نہیں جواب دے میں۔ آپ کہیں بیٹھ کے کھانا کھا رہے کہ آپ کہیں پانی پی رہے، کسی بھی مجلس میں گئے، وہاں نبی کا طریقہ اور ہو، دنیا دار انسانوں کا طریقہ اور ہو، آپ لوگوں کے طریقے کو اپنائیں، نبی کے طریقے کو نہ اپنائیں۔ کیوں؟ دل میں یہ آئے کہ یہ کیا کہیں گے، سٹیٹس نہیں رہتا، لوگ کیا کہیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ نے لوگوں کو کملی والے سے زیادہ ترجیح دے دی۔ ارے حضور کی محبت تو یہ ہوتی ہے کہ فاروق اعظم ہو، 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہو، جو زبان سے الفاظ نکالے تو اللہ آسمانوں سے قرآن بنا دے، شیطان جسے دیکھے تو راستہ بدل دے۔ امام الانبیاء جس کے متعلق ہیں اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو کون ہوتا؟ عمر ہوتا۔ کون عمر؟ جس کی بیٹی مصطفیٰ کی بیوی جو نبوت کا سسر ہے وہ عمر ہے، جو عمر آج بھی روزے کے اندر مصطفیٰ کے ساتھ سویا ہوا ہے، جن کے متعلق اللہ کے محبوب کیا کہہ رہے ہیں؟ ہر نبی کے وزیر تھے، میرے بھی 2 وزیر ہیں، ابو بکر و عمر۔ وہ عمر اگر کیسر و کسریٰ کے بڑے بڑے بادشاہوں میں بیٹھے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، نوالا زمین پہ گر گیا، اٹھانے لگتے ہیں، ساتھ والا کوری مار کے، صحابی کہندا ہے عمر کی کر رہے ہیں، یہ بڑے بڑے بادشاہ کی آکھن گے، یہ کیا سوچیں گے؟ حضرت عمر نے کہا یہ میں ان بدبختوں کی خاطر نبوت کی سنت کو چھوڑ دوں؟ میں ان کافروں کی وجہ سے اللہ کے محبوب کی سنت کو چھوڑ دوں؟ ساری کائنات کو تو عمر چھوڑ سکتا ہے لیکن مصطفیٰ کی سنت کو عمر۔ حضرت علی سے کسی نے پوچھا آپ کی عید تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ ہر دن ہمارا جو نبی کی اطاعت میں گزر جائے وہ عید والا ہے۔ شیر خدا کیا کہتے ہیں؟ ہر دن ہمارا جو امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں گزر جائے وہ عید والا ہے۔ نبی کی اطاعت کر لی ہم نے، وہاں عید بھی ہو گئی، مصطفیٰ کی دید بھی ہو گئی۔ اس لیے میرے دوستو یہ روزمرہ کے کام، یہ نہ سوچا کریں کوئی کیا کہے گا، کوئی کیا کہے گا۔ یار یہ دنیا کی چند روزہ زندگی ہے، پتہ نہیں کب موت آ جائے، کوئی بھی نہیں جانتا۔ کل جو ہمارے ساتھ تھے آج ہمارے ساتھ نہیں۔ یہاں 3 جمعے 4 جمعے پہلے وہ سامنے کرسی پہ ریاست صاحب تندرست وہاں بیٹھے جمعہ پڑھ رہے تھے 3 جمعے پہلے، آج ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ یہ دنیا کب
اس دنیا سے کوچ کر جائے کوئی نہیں جانتا، لیکن زندگی ایسی گزرے، حضور کی محبت ایسی ہو کہ پوری کائنات میں اللہ کے محبوب پہ ہم کسی کو ترجیح، بھئی کام وہ کرو جو خدا اور مصطفیٰ کو پسند ہے، یہ نہ دیکھیں کوئی کیا کہے گا۔ قبر کے اندر کوئی کام با خدا اور مصطفیٰ کام آئیں گے، حشر میں کوئی کام با خدا اور مصطفیٰ کام آئیں گے۔ تو بارگاہ عزت میں دعا ہے بھائی سارے انشاءاللہ کوشش کریں گے، پانی حضور کی سنت کے مطابق پئیں، کھانا حضور کی سنت کے مطابق کھائیں۔ بھائی کسی بھی شادی میں جائیں کوئی بات نہیں، سائڈ پہ بیٹھ جائیں، ٹیبل پہ آ کے اپنا کھا لیں، لیکن سنت، ادنا ترین سنت کو جو زندہ کرے گا، اللہ کے محبوب نے فرمایا 100 شہیدوں کا ثواب اللہ اسے عطا کرے گا۔ عمل کریں گے انشاءاللہ۔ اس مجمع میں ایک بندے نے اگر ایک سنت پہ بھی عمل کر لیا، اللہ سب کی بخشش کر دیں گے۔ آتا ہے نا دین کی بات کریں، ایک ہزاروں کا مجمع، کوئی ایک بھی عمل کر لے اللہ سب کی بخشش کر دیتا ہے۔ تو بارگاہ عزت میں دعا اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔